اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باقی ترمیم کو، اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، no matter how high you may be, the law is above you. ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا. ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت رہے گی. ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا. اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو. جناب اسپیکر، یہ ترمیم اگر پروسیس ہو جائے گی اور اس ایوان سے یہ اپروو ہو کے چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ترامیم ہو رہی تھی اس میں 26ویں ترمیم کا جو ایجنڈا تھا یہ رہ چکا تھا، اور جس میں انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ واقعی وہ آئین سے متصادم ہے. وہ ایجنڈا دوبارہ یہ ریکارڈ پہ لا کر کے اپنے میجارٹی کے بل بوتے پہ یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر، طاقت کے بل بوتے اور جناب اسپیکر اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو لوگ عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنے عوامی اور نیشنل مونومنٹ نہیں سمجھتے. عوام ان کو غلامی کی یادگاریں سمجھتے اور ان کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا یہ پیرامڈ بننے سے پہلے گرے گا. تاریخ میں پہلی مرتبہ، دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باقی ترمیم کو، اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. جناب اسپیکر، مقدس ذمہ داری ہے، ایوان کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے. اس کے ابتدائی الفاظ پریمبل کے یہی ہے، ابتدا کے الفاظ، آئین کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جب ووٹ اٹھائیں گے تو اپنی ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے استعمال کریں گے. آج اس کے ساتھ بےایمانی کی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ. جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 1 کی حکومت جس وقت آئی تو اپریل میں یہ حکومت آئی، اور میں سب سے پہلے انہوں نے ترامیم کر لی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، اور 50 کروڑ سے کم کیسز کو کنسیڈر کیا کہ یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہوں گے، اور اپنے سارے کیسز ختم کرا کے یہ سائڈ پہ ہو گئے. اور اب جاتے جاتے اپنے آپ کو امیونٹی دینے جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو امیونٹی جائیں گے، ہم قانون سے بالا تر ہیں کہ ہمارا احتساب نہیں ہوگا. دنیا میں جمہوری ممالک میں عوام کے سامنے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے. قانون کے سامنے جواب دہ ہونے ہی قانون کی بالادستی ہے. کیا صحابہ اور خلفائے راشدین پیش نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا جمہوریت میں آپ نے نہیں دیکھا اس جمہوریت کو سلام جس میں پرنس ہینریو کو کوئین ایلزابتھ جب زندہ تھی تو اس نے اس کو کہا، نیو یارک میں آپ کے خلاف ایک لڑکی نے سول سوٹ فائل کیا ہے، لیکن میرا بیٹا پرنس کی حیثیت سے اس کو ڈیپینڈ نہیں کرے گا، میں اپنے بیٹے سے ٹائٹل لے لیتی ہوں اور وہ رائل کی حیثیت سے وہاں نہیں جائے گا. اور کنگ چارلز نے نہ صرف اس سے باقی ٹائٹل لیے بلکہ اس کو کہا آج کے بعد آپ رائل لاج میں رہو گے بھی نہیں. اس کو کہتے جمہوریت، اس کو کہتے قانون کی بالادستی. جناب اسپیکر، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کل اس کو بیل ملی ہے 3 ہفتے کے بعد.
کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا وہ کنویکٹ نہیں ہوا؟ کیا یہود اسرائیل والا صدر وہ کنویکٹ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ آپ بہکے یہ کون سی بات ہے جو لا منسٹر صاحب عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ صدر اگر چلا جائے تو اس کے پاس سمن نہیں جانا چاہیے؟ بتائیں، آپ کے 15 صدر گزر گئے، کون سا صدر ہے جس کے پاس سمن جا چکا ہے؟ زرداری تو اپنے کیسز پہلی مرتبہ میں پارک لین والے ریفرنس میں 4 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ کیا کرپشن میں آپ پیش ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے اس میں ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ صرف لے رہے ہیں قانون کا سامنا کہ میرے پاس جو مرضیوں میں کروں، میں قانون سے بالا تر ہوں؟ جناب اسپیکر، ایک چیز میں ضرور یاد کراؤں، آپ کو عدلیہ سے ضرور ایک شکایت ہوگی، لیکن کنگ جیمز کے خلاف ایک مرتبہ 1670 کی سپریم کورٹ نے باجوہ کے ایکسٹینشن کے کیس میں برطانیہ کے 1670 کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں پر چیف جسٹس نے اپنے کنگ کو کہا تھا، اور 1616 میں وہ بالکل امیون تھے، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، no matter how high you may be, the law is above you۔ ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ارے کیا خام خیالی میں رہتے ہو؟ پہلے آپ کے سامنے ہوا نہیں تھا؟ قانون کے تبادلے کر کے آئین کے تبادلے کرو گے، آپ کیا کہو گے؟ گھر میں آرام سے بیٹھو گے؟ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے یہ باور کرتے ہو کہ آپ کی سرکار کو ٹکاؤ مل جائے گا؟ ارے سرکار کو ایسا ٹکاؤ ملتا ہے، کیا پارلیمنٹ اس قدر مضبوط ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوتگی پہ جا کے دیکھو۔ ہر آئین اور قانون اس کی مرہون منت ہے، کرو۔ آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، اتنا بھیانک ڈر، توبہ جی، کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے ملے نہ، میسج نہ آئے۔ اور ایک چیز جناب اسپیکر بتاتا ہوں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم میں ہیں، چاہے وہ یونیفارم کے بغیر ہے۔ آپ جب یونیفارم میں ہوتے سلام کرتے، اور جو یونیفارم میں نہیں بھی ہم ان کو سلوٹ اور سلام کرتے، وہ اس قوم کے محافظ ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ کس نے کہا ہے جناب اسپیکر کہ صدر کو آپ دیتے ہیں امیونٹی اینڈ دیٹ ٹو فار لائف؟ کیا صرف ایک بندہ ہے جو پرفارم کرتا ہے فنکشن ان ریلیشن ٹو دا اسٹیٹ؟ کیا گورنر پھر نہیں کرتا؟ کیا اسپیکر نہیں کرتا؟ کیا وزیر اعظم پھر نہیں کرتا؟ ہم اپنے آپ کے لیے قانون بنائیں اور اپنے آپ کو قانون کے محافظ کہتے ہوئے پھر اپنے آپ کو امیونٹی لے لیں۔ ہم عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ وہ عوام جو بیچاری سفر ہو چکی ہے، جن کے پاس ملنے کو کھانا نہیں ملتا، جس کے ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے، جس کے لیے جو وہ اگر تانے میں چلا جائے وہاں انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو کیا ہم صرف ایک فرقے میں اوپر فرقہ بنا دیں؟ ایک ایلیٹ کلاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، ایک اور ایلیٹ کلاس لے کے آئیں جو قانون سے بھی بالا تر ہو، اور آپ کے سارے بہانے ختم ہو گئے۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ لا منسٹر صاحب، بہانے اب ختم ہونے چاہیے، اور بہانے یہ تھے کہ جب ہم پہلی مرتبہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا کہا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھائی، 16 ججز تھے، 33 ججز پہ لے کے گئے۔ آپ 53 ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹوں میں لے کے آئے۔ میں نے آپ کو 16 سپٹمبر میں یہاں کہا کہ 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ وہ کیس جس کے لیے آپ
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है, बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 के आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की ज़द-ओ-कोब में जो लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है, अदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को फतह करना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले लेना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं दो चीज़ों का बसद एहतराम अर्ज करूंगा। आज जब आपने तरमीम करने जा रहे हैं, आपने सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया, जो तो रहने दिया है, उसके हैसियत को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक में किया। बस जनाब स्पीकर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर लिया, 100% आपने खत्म कर लिया। आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ दिया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बताओ इस अदालत को कौन से आर्टिकल में जिसमें आपने ये रखा है ये कि देयर इज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपकी कौन नुमाइंदगी करेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में? जहां तक आप ये